چھوٹا بچہ اور خوف خدا۔ آئیے میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک چھوٹا بچہ ہے اور اس کے اندر کتنا خوف خدا ہے، اور خوف خدا کی وجہ سے وہ کتنا رو رہا ہے، تڑپا رہا ہے۔ چھوٹا بچہ ہے، ابھی تک وہ بالغ بھی نہیں ہوا۔ آئیے میں آپ کے سامنے وہ واقعہ رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ والے گزرے ہیں، اپنے زمانے اپنے دور کے ایک اللہ والے اور بزرگ ہیں۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سفر کر رہا تھا تو راستے کے اندر میں نے دیکھا کچھ بچے لڑکے کھیل رہے ہیں، جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے، بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، لڑکے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا، وہ جو لڑکے کھیل رہے ہیں، ایک کنارے ان کو دیکھ رہا ہے، کھڑا ہوا ہے اور زارو قطار رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس لڑکے سے پوچھا، بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کے پاس وہ کھیلنے کا سامان نہیں ہے تو میں آپ کو کھیلنے کے لیے سامان لے کر دیتا ہوں، بیٹا آپ بھی ان لڑکوں کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ آپ بھی کھیلیں۔ آئیے میں آپ کو وہ سامان لے کر دوں، آپ جو ہے نا ان کے ساتھ کھیلیں۔ وہ لڑکا، وہ بچہ، اس نے ایک ایسا جواب دیا کہ میرے پاؤں سے زمین نکل گئی، میں لڑکھڑانے لگا، میرے ہوش ٹھکانے لگ گئے، میری دنیا بدلنے لگی، میں حیران اور دنگ رہ گیا کہ اتنا چھوٹا بچہ اور اتنی بڑی باتیں کر رہا ہے، اس کا جواب سنیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ بچہ، وہ لڑکا کہنے لگا کہ ہم اس دنیا کے اندر کھیلنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ موت سر کے اوپر منڈلا رہی ہے، ہم کھیل کود کے اندر مشغول ہیں، موت سر کے اوپر منڈلا رہی ہے، یہ سود کے پیسے گن رہا ہے، موت سر کے اوپر منڈلا رہی ہے، یہ رشوت کے پیسے گن رہا ہے، موت سر کے اوپر منڈلا رہی ہے، یہ لوگوں کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، فریب کر رہا ہے، اللہ کی دھرتی کے اوپر یہ منحوس فتنہ بنا ہوا ہے، یہ موت اس کے سر کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، اس نے موت کے منہ کے اندر ابھی جانا ہے، جانے والا ہے، موت کے قریب ہے۔ تو وہ لڑکا فرمانے لگا کہ ہم دنیا کے اندر کھیلنے کے لیے نہیں آئے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، بیٹا ابھی تو آپ چھوٹے بچے ہیں، ابھی تو آپ کے گناہ بھی نہیں لکھے جائیں گے، ابھی آپ کی وہ عمر بھی نہیں ہے، تو آپ اتنا حیران پریشان سرگردان کیوں ہیں؟ اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، تو میرے بیٹے آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو آپ کہ دل کے اندر یہ تڑپ کیوں ہے؟ اتنا خوف خدا کیوں ہے؟ آپ کیوں لرز رہے ہیں؟ فرمایا وہ بچہ باتیں بھی کر رہا ہے اور لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے۔ تو میں نے اس بچے کو، اس لڑکے کو تسلی دی، بیٹا آپ کیوں اتنا پریشان ہیں؟ ذرا مجھے بتائیں، آپ کے دل کے اندر اتنا خوف خدا کیوں پیدا ہو گیا؟ خوف خدا تو ہونا چاہیے، لیکن آپ چھوٹے بچے ہیں، آپ کی عمر کے لڑکے کھیل رہے ہیں، تو آپ اتنا پریشان ہیں۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں نے گھر کے اندر دیکھا ہے کہ میری والدہ محترمہ، میری ماں صاحبہ جب گھر کے اندر وہ آگ جلاتی ہے تو پہلے چھوٹیاں لکڑیاں جو ہیں، لکڑی چھوٹی چھوٹی ان کو آگ لگاتی ہے، جب چھوٹی لکڑیوں کو آگ پکڑ جاتی ہے تو پھر
بعد کے اندر وہ بڑی لکڑیاں، موٹی لکڑیاں وہ ڈال دیتی ہے، تو پہلے چھوٹی لکڑیاں جو ہیں وہ راکھ ہو جاتی ہیں، بعد کے اندر بڑی لکڑیاں راکھ ہو جاتی ہیں۔ تو میں نے جب اپنی والدہ کو دیکھا تو میرے دل کے اندر خیال آیا، اللہ بھی ہے، اللہ بھی ہے، اور اللہ نے جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی بنائی ہے۔ میرے دل کے اندر خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت پہلے چھوٹے بچے لڑکے جو ہیں ان سے جہنم کی آگ کو بھڑکائے، بعد کے اندر بڑے انسانوں کو، بڑے لوگوں کو بعد کے اندر اللہ رب العزت ڈال دے۔ تو میرے دل کے اندر یہ خوف خدا ہے کہ کاش میں رب کی نافرمانی کر کے جہنم کے اندر نہ چلا جاؤں، کاش مجھ سے کوئی رب کی نافرمانی نہ ہو جائے، کاش میں اللہ کا بندہ بن کر اس دنیا کے اندر زندگی گزاروں۔ وہی میری ماں کا عمل جو ہے مجھے رلائے جا رہا ہے، میری ماں کا عمل مجھے تڑپا رہا ہے۔ اس دنیا کے اندر ہم کھیلنے کے لیے نہیں آئے، اس دنیا کے اندر ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اپنے خالق کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آج دیکھیے انسان، آج دیکھیے کلمے پڑھنے والے اس دنیا کے اندر ڈھونگ رچا رہے ہیں، مسجدوں کو خالی چھوڑا ہوا ہے، قرآن گھر کے اندر پڑا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی، قرآن کو دیمک کھا گئی، قرآن گھر کے اندر یتیموں کی طرح پڑا ہے، مسجد قریب ہے، مسجد کے اندر گھاس پیدا ہو گیا ہے، مسجد کو آباد نہیں کر رہے، دھوکے بازی میں چل رہے ہیں، فراڈ میں چل رہے ہیں، زنا کی تلاش میں ہیں، چوری کی تلاش میں ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں لوگوں کو موت سر کے اوپر منڈلا رہی ہے، یہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر آج ہم غفلت کی نیند سو گئے تو ایک دن ہمیں جاگنا پڑے گا۔ کاش ہم دنیا کے اندر جاگ جائیں، ورنہ قبر کے وہ فرشتے ہماری آنکھ نہ کھلا دیں، عذاب قبر کے لیے آ جائیں تو پھر آنکھ کھلے تو پھر اس آنکھ کھلنے کا میرے بھائیوں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آئیے میرے بھائیوں، قبر جانے سے پہلے اپنی آنکھ کھولیں، قبر جانے سے پہلے اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں، قبر جانے سے پہلے اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا لیں، پکا سچا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، تاکہ اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے، قبر آخرت کے اندر بھی کامیابی عطا فرمائے۔